کئی دن سے محسوس کر رہا تھا، کوئی نادیدہ وجود ہے جو ہر وقت میرے آس پاس رہتا ہے، خاص کر تنہائی میں۔ چلتے ہوئے لگتا کوئی میرے ساتھ چل رہا ہے۔ اکثر میرے پیچھے قدموں کی چاپ سنائی دیتی، مڑ کر دیکھتا تو کوئی نہ ہوتا۔ گھر سے باہر یہ احساس قوی ہو جاتا۔ رات کے کسی پہر اچانک میری آنکھ کھل جاتی، کمرے سے باہر قدموں کی چاپ سنائی دیتی، جیسے کوئی میرے پیچھے چل رہا ہے۔ دروازہ کھول کر دیکھتا تو کوئی نہ ہوتا۔ اس کے علاوہ اور تبدیلی بھی میں نے محسوس کی۔ ہر وقت میرے ارد گرد گلاب کی مہک موجود رہا کرتی تھی۔ آفس میں، گھر میں، راہ چلتے ہوئے مسلسل گلاب کی خوشبو میرے آس پاس رہا کرتی۔ یہ سب میں ملتان سے واپس آنے کے بعد شروع ہوا تھا۔ ہوا یوں کہ ہیڈ آفس نے مجھے ملتان بھیجا۔ وہاں کا ایک بھاری ذمہ دار ہمارے بینک کی برانچ میں اکاؤنٹ کھولنا چاہتا تھا، لیکن اس کے کچھ تحفظات تھے۔ مجھے اسے مطمئن کے لیے بھیجا گیا تھا۔ ضلع خانیوال کے نواح میں اس سینکڑوں ایکڑ اراضی تھی۔ دیہات کے لوگ علیل صبح جاگنے کے عادی ہوتے ہیں، اسی لیے ان کا ہر کام بہت صبح شروع ہو جاتا ہے۔ وہ ذمہ دار علی نواز نے صبح 6 بجے کا ٹائم دیا تھا، اس لیے میں رات ہی کو روانہ ہو گیا۔ بس فراٹیں بھرتی جا رہی تھی۔ آدھی رات کا وقت تھا، تقریباً سارے مسافر سو رہے تھے، کئی تو باقاعدہ خراٹے نشر کر رہے تھے۔ میری سیٹ ڈرائیور کے بالکل پیچھے تھی۔ دوران سفر مجھے نیند نہیں آتی، لیکن نہ جانے اس دن مجھے کیسے آلودگی چھا گئی۔ اچانک ڈرائیور نے بریک لگائے۔ 100 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز چلنے والی بس تقریباً الٹتے الٹتے بچی۔ میرا سر زور سے ڈرائیور کی سیٹ کی پشت سے ٹکرایا اور آنکھوں کے آگے تارے ناچ گئے۔ جو مسافر سو رہے تھے وہ سیٹوں سے نیچے آ گئے۔ ٹائروں کے زمین کے ساتھ رگڑ کھانے کی زوردار آواز کے ساتھ ربڑ کے جلنے کی بھی بو محسوس ہوئی۔ مسافر ڈرائیور کو برا بھلا کہنے لگے۔ بس سڑک کے بیچوں بیچ آڑی ترچھی رکی ہوئی تھی۔ رات کا اندھیرا ہر سو پھیلا ہوا تھا۔ بس کا انجن بند ہونے کی وجہ سے اس کی تمام لائٹ آف ہو چکی تھیں۔ ڈرائیور دونوں ہاتھ اسٹیئرنگ پر رکھے یوں ساکن بیٹھا تھا جیسے انسان نہیں، پتھر کا مجسمہ ہو۔ کیا بات ہے استاد، نیند آ گئی تھی کیا؟ میرے ساتھ بیٹھا مسافر جو سیٹ سے لڑکھ کے نیچے جاگ اٹھا، اٹھتے ہوئے بولا، یار نشہ کر رکھا ہے کی؟ ابھی بس الٹ جاتی تو کیا ایک بھی زندہ بچتا؟ اس نے ڈرائیور کو ڈانٹا۔ دیگر مسافر بھی ڈرائیور کو کوس رہے تھے، لیکن وہ سب سے بے نیاز سڑک عبور رہا تھا۔ بس کا مالک پچھلی سیٹ پر سو رہا تھا۔ جلدی سے لنگڑاتا ہوا آگے آ گیا، شاید اسے بھی چوٹ لگی تھی۔ اس نے جھانک کر ڈرائیور کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ یوں اچھلا جیسے بچھو نے ڈنک مار دیا ہو، پھر کھلی کھلی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا بات ہے استاد، کیا ہوا؟ اس نے ڈرائیور کی حالت کے پیش نظر آہستہ سے پوچھا۔ وہ سامنے۔ ڈرائیور کی آواز خوف سے کانپ رہی تھی۔ وہاں کیا؟ شاید تجھے نیند آ گئی ہوگی، اس نے ناگواری سے کہا۔ چل پیچھے آ جا، میں چلاتا ہوں، کئی بار کہا ہے، نیند آئے تو بتا دیا کر، شرمایا نہ کر۔ چل پیچھے، اللہ کا شکر ہے بچت ہوگی، ورنہ تو نے تو مروانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ سائیں سائیں رمضان، میں اللہ پاک کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں جاگ رہا تھا۔ نیند آئے تو میں کبھی ڈرائیونگ سیٹ پر نہیں بیٹھتا۔ وہاں سڑک کے درمیان ایک جوان لڑکی کھڑی تھی، روشنی پڑی تو میں نے بریک لگائی، پر میرے خیال وہ بس کے نیچے آ گئی ہے۔ وہ بری طرح گھبرایا ہوا تھا۔ اللہ خیر، رمضان جلدی سے نیچے اتر گیا۔ اس کی دیکھا دیکھی کئی مسافر بھی نیچے اتر گئے، میں بھی نیچے آ گیا۔ رات کی تاریکی میں کچھ دیکھنا مشکل تھا۔ سڑک کے دونوں طرف شاید کھیت تھے، کیونکہ دور دور تک عمارت کا کوئی نام و نشان نظر نہ آ رہا تھا۔ اچانک مجھے گلاب کی خوشبو محسوس ہوئی۔ میرا وجود جیسے معطر ہو گیا تھا۔ شاید قریب ہی گلاب کے پودوں کا فارم ہوگا۔ میرے دل میں خیال آیا، رمضان بس سے ٹارچ نکال لایا تھا اور اس کی روشنی سڑک پر ڈال رہا تھا۔ وہ تھوڑی دور چل کر گیا، پھر واپس آ گیا۔ چلو چلو بیٹھو، کچھ بھی نہیں ہوا، اس نے مسافروں سے کہا، اور سب بس پر چڑھ گئے، جس میں سے کئی موقع سے فائدہ اٹھا کر رفع حاجت کے لیے سڑک کے کنارے بیٹھ گئے تھے۔
خیر ان کے آنے پر رمضان نے چلو استاد کا نعرہ لگایا۔ ڈرائیور نے بس سٹارٹ کی تو گھر گھر کی آواز آئی، پھر انجن سٹارٹ بھی نہ ہوا۔ کئی بار کوشش کرنے پر بھی وہی نتیجہ رہا۔ ستیہ ناس! رمضان بھربھرا اور نیچتے اتر کر اس نے بوٹ اٹھا دیا۔ کافی دیر ٹارچ کی روشنی میں جائزہ لیتا رہا، لیکن کچھ پرزوں کو اس نے ٹھوک کر بجا کر دیکھا۔ چل استاد سیلف مار! اس کی چیختی آواز باہر سے سنائی دی، لیکن ہر کوشش بے سود ثابت ہوئی۔ نیچے آ کر خود ہی دیکھ اس مصیبت کو، اس نے ڈرائیور کی کھڑکی کے پاس آ کر کہا۔ دسمبر کا مہینہ تھا، یخ بستہ موسم میں اس بیچارے کی کلفی جم گئی تھی۔ نہیں، میں نیچے نہیں اتروں گا، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ سڑک کے درمیان ایک نوجوان لڑکی کھڑی تھی۔ بریک لگانے کے باوجود بس اس کے اوپر سے گزر گئی۔ اس کی گھبراہٹ کسی طور پر کم ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ اس بار رمضان بھی پریشان ہو گیا۔ اس نے ٹارچ کی روشنی میں بس کو آگے والے حصے پر غور کیا۔ جھک کر بمپر کو دیکھنے کے بعد اس کا منہ بن گیا۔ تو پاگل تو نہیں استاد؟ اگر کوئی لڑکی بس سے ٹکرائی ہوتی تو اس کا خون بس کے باڈی پر ضرور لگتا۔ سمجھ میں آئی بات؟ چل نیچے آ کر انجن کو دیکھ، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اس نے ڈرائیور کو برا بھلا کہتے ہوئے نیچے آنے کو کہا۔ مسافروں کے سرائے پر وہ کانپتا ہوا نیچے تو آ گیا، لیکن خوف زدہ نظروں سے دائیں بائیں دیکھتا رہا، جیسے اس لڑکی کی روح اسے بھی کھا جائے گی۔ مالک کے ڈانٹنے پر وہ چلا تو گیا، پر خوف کی حالت میں وہ کچھ کرنا بھی چاہتا تو ممکن نہ تھا۔ رمضان نے اس کی سیٹ سنبھال کر انجن سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن بے سود۔ مسافر بھی پریشان ہو گئے۔ آدھی رات کا وقت، ویران سڑک، سردیوں کا موسم، کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ خاص کر وہ مسافر جن کے ساتھ خواتین تھیں، بری طرح ڈرے ہوئے تھے۔ اچانک بجلی زور سے چمکی اور ایک لمحے کے لیے آنکھوں کو کھیرا کر گئی۔ اس کے ساتھ ہی موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ مصیبت پر مصیبت! رمضان بڑبڑایا۔ ڈرائیور جلدی سے بھاگتا ہوا اندر آیا اور ڈرائیونگ سیٹ کے پاس سٹول نما سیٹ پر بیٹھ گیا۔ کھڑکیاں دروازے بند ہونے کے باوجود یخ بستہ ہواؤں نے کپا کر رکھ دیا۔ بس خاص نئی اور آرام دہ تھی۔ انجن کی خرابی سمجھ سے باہر تھی۔ شاید ڈیڈ بریک لگانے کی وجہ سے کوئی تار وغیرہ اکھڑ گئی تھی۔ میں نے جب سے سگریٹ نکال کر سلگایا، جس سے سردی کا احساس کچھ کم ہو گیا۔ بجلی کی کڑک سے کانوں کے پردے پھٹتے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ دیکھو سامنے! اچانک ڈرائیور زور سے چلایا۔ سب چونک گئے۔ وہ انگلی سے سامنے سر کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ کیا ہے سامنے؟ کیا پاگل ہو گیا ہے؟ رمضان جو پہلے ہی جھنجھلایا ہوا تھا، ڈرائیور پر برس پڑا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، بجلی چمکی تو میں نے خود دیکھا، سامنے وہی لڑکی کھڑی تھی۔ وہ خوفزدہ ہو کر سیٹ سے اٹھ کر پیچھے آنے لگا۔ یہ نشہ تو نہیں کرتا؟ ایک مسافر نے ناگوار لہجے میں پوچھا۔ نہیں بھائی، نشہ تو دور کی بات، یہ تو سگریٹ اور چائے بھی نہیں پیتا، 5 وقت مسجد میں نماز پڑھتا ہے۔ رمضان کہنے لگا۔ ڈرائیور کو نہ جانے کیا دکھائی دیتا ہے کہ وہ بری طرح خوف کہ اصل خطرہ یہ تھا کہ سامنے یا پیچھے سے آنے والی کوئی گاڑی اور اندھیرے کی وجہ سے ہماری بس سے نہ ٹکرا جائے۔ میں نے اس کا اظہار رمضان سے کیا تو وہ ٹارچ جلا کر بس کی پچھلی سیٹ پر اس نے اس طرح رکھ دی کہ اس کا رخ باہر کی طرف تھا۔ پیچھے کا تو مسئلہ حل ہو گیا، پر سامنے سے ٹکرانے کا خدشہ ابھی بھی موجود تھا۔ یہ ہے رادھا قسط نمبر 1۔ اگلی قسطیں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگر ہماری ویڈیو اور یہ کہانی رادھا ناول اچھا لگا تو اس ویڈیو کو لائک لازمی کر دیجیے گا، اور اس طرح کے انٹرسٹنگ ناولز دیکھنے کے لیے یا ہمیں پریفر کرنے کے لیے کوئی ایسی کہانی کا نام جو آپ کے دماغ میں ہو اور آپ کو وہ کہانی نہ مل سکے، کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ انشاءاللہ عز و جل ہمارے اس چینل کے توسل سے آپ کو وہ ناول یا کہانی لازمی مل جائے گی۔ چلے ملتے ہیں اس کی قسط نمبر 2 میں۔